ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 ایام اور راتیں ہیں یہ انتہائی مبارک اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہیں۔ ان میں نیک اعمال کرنا، ان راتوں میں نیک اعمال کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسموں کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کے جو ایام ہیں ان ایام میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان ایام میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ ذکر الہی کرنا، تکبیرات پڑھنا، تحلیل کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ زیادہ مطلوب ہے ان خاص 10 دنوں کے اندر۔ اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ پہلے سورہ فجر میں جو آیت پاک آئیں ان کو سماعت فرمائیے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کے مطابق ذوالحجہ کی جو شروع کے 10 راتیں ہیں یہی یہاں پر راتیں مراد ہیں۔ تو ان راتوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، تو جس چیز کی قسم اللہ رب العزت ذکر فرمائے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت عظمت والی اور بہت مبارک ہیں۔ اس لیے تمام مفسرین کے نزدیک یہاں پر عشرہ ذوالحجہ کی راتیں ہی مراد ہیں ولیال عشر کے اندر۔ اسی طرح سورہ حج کی 28ویں آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ یہ بھی مفسرین کے مطابق عشرہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ مراد ہیں، یعنی ذوالحجہ کے جو شروع کا عشرہ ہوتا ہے 10 دن، یہ مراد ہے ایام معلومات سے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ اللہ کا ذکر کس طریقے سے ہوگا؟ مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں مختلف احادیث ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور وہی عمل ہمیں اپنی زندگی میں رائج بھی کرنا ہے۔ اور ان ایام میں بالخصوص اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر سورہ مائدہ میں ایک آیت پاک نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے یہ مژدہ بھی سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ جو احکامات نازل فرمانے تھے، آپ سے جو ادائیں کروانی تھیں، جو سنت کام بنوانے تھے، وہ سب کے سب کام مکمل کر دیے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ پر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، یعنی تم سب پر ہماری نعمت تمام ہو گئی، یہ ہدایت کے معاملات سب پر آ گئے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین قبول کیا ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو یہ مبارک آیت بھی انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی جس میں یوم عرفہ ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کے دن یہ آیت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ انہی ایام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیا کرو، یعنی اللہ اکبر پڑھنا، والتحلیل، اور لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو، والتحمید، اور اللہ کی حمد بیان کیا کرو، جس الفاظ میں بھی ہو، الحمدللہ حمدن کثیرا، جن الفاظوں میں بھی اللہ رب العزت کی حمد ہو، جو آپ کو آتی ہو، ان الفاظوں میں اس طریقے سے حمد بیان کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اچھا، یہ حکم دونوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ایک
طریقہ رائج ہے وہ بھی سنت بنتا ہے، وہ اس پر بھی روایات موجود ہیں کہ جو مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے اس کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع کرتے ہیں اور 13ویں کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، ٹوٹل 5 دن بنتے ہیں یہ۔ ان 5 دنوں میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ثابت ہیں روایتوں میں، لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے 10 دنوں کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان پورے 10 دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کا کام کرنا ہے۔ تو اس کا تو رواج ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی نمازوں کے علاوہ یا ان پورے 10 دنوں میں کثرت کرنا تکبیر کی، تحمید کی، تحلیل کی، یہ ہمارے یہاں سے مفقود ہو چکا ہے اور اس کی سنت پائی نہیں جاتی ہے۔ اور پھر خواتین میں، چونکہ اب مساجد میں خواتین جماعت کے لیے حاضر ہوتی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اب انہیں معلوم نہیں یا ان کا ذہن نہیں، ان کی روٹین نہیں بنی ہوئی ہوتی، تو عمومی طور پر خواتین بھی اس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ تو ایک تو 10 دنوں میں ہی مرد و عورت دونوں کے لیے ہی یہ سنت بن جاتا ہے، اور دوسرا جو 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک پڑھی جاتی ہے وہ دونوں کے لیے ہی حکم ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وہاں پر بعد جماعت کی قید علماء کرام نے لگائی ہے، لیکن اگر بغیر جماعت کے بھی پڑھتے ہیں تب بھی وہ پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دونوں کو ہی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ان 10 ایام میں کوئی غفلت والا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی زیادہ ہو سکے کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ نیک اعمال کرنا، زیادہ طور پر گناہوں سے بچنا، اور ان دنوں میں نیکیوں کی کثرت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہی ہمیں کام کر لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے ان 10 ایام میں، اور وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، تکبیریں پڑھا کرتے تھے بلند آواز سے، جان کر، ارادتاً، تاکہ لوگوں میں یہ چیز عام ہو، لوگوں کو اس کا علم ہو اور لوگ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور پھر یہی ہوا کرتا تھا کہ جب ابن عمر اور ابو ہریرہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو جو سنتا تھا وہ بھی جو ہے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو سکھانے کے لیے یا لوگوں کو علم بتانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے کہ یہ تکبیریں بھی ان ایام میں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ایک کام صحابہ کرام سے مروی ہے، اور اتنی اس کی جد و جہد کیا کرتے تھے کہ وہ بازاروں میں جا کر باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے اور وہاں پر تکبیرات پڑھتے تاکہ لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں پڑھتے رہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، کہ پورے 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ معمول ہمارا بننا چاہیے۔ اور ان ایام میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال بہت پسند ہیں، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمام دنوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ دن محبوب ہے وہ یوم النحر کا ہے، اور 10 ذوالحجہ کے ایام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اگر کوئی اللہ کو نیک اعمال سب سے زیادہ انہی ایام میں محبوب ہیں، اور ایام میں بھی ہیں لیکن ان ایام میں سب سے زیادہ نیک اعمال محبوب ہیں اللہ رب العزت کو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان ایام میں نیک اعمال کی کثرت اور تکبیر، تذکیر، تحلیل، تحمید، ان چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف میں خواتین کے حوالے سے بھی موجود ہے، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ بخاری شریف میں باب التکبیر ایام منا، یہ چیپٹر ایک قائم ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا کہ وہاں پر سب کے سب تکبیر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہا کرتی تھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ان عطا بن صائب قال خرجت مع ابی عبد الرحمن و ابن معقل فکان ابو عبد الرحمن یکبر یرفع صوتہ بالتکبیر۔ عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہہ رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا
طریقہ کار رہا گئے کہ وہ ان 10 ایام میں عشرہ ذوالحجہ میں اونچی آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ معمول بالکل ختم ہو چکا ہے اور صرف وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ گیا ہے۔ وہ بھی طریقہ کار ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ پورے 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ تو روایتیں مختلف ہیں، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن ان روایتوں میں سے آپ جس پر بھی عمل کر لیں گے تو وہ سنت ہی بنے گا، چونکہ وہ مختلف ایام میں یا مختلف وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کرام مختلف الفاظ ادا کیا کرتے تھے، تو جو بھی آپ الفاظ ادا کریں گے وہ سب کے سب سنت بن جائیں گے۔ ایک جو روایت آئی جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس میں آیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک یہ روایت آئی۔ دوسری روایت آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں 3 مرتبہ اللہ اکبر آیا ہے، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، کہ اللہ نے جس کام کی ہمیں ہدایت دی ہے اس پر ہم اللہ رب العزت کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آئی اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یا کثیرہ، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ مختلف الفاظ روایتوں میں آئے ہیں اور مختلف الفاظوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کثرت سے ان ایام میں تکبیر پڑھنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہوا ہے، صحابہ کرام سے مروی ہوا ہے، اور ہمیں بھی ان 10 دنوں میں یہ کام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔